العظیم وبلغنا رسولہ النبی ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس نورانی ماحول میں حاضر ہیں۔ 15 محرم الحرام کا یہ جمعۃ المبارک ہے، اور آج وہ دن ہے کہ انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد ہی مفکر اسلام، مفسر قرآن، نباز عصر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، دین و ملت کی دیا، پیر محمد کرم شاہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اجازت آپ کا عرس پاک انشاءاللہ آنے والے منگل اور بدھ کے روز 8 اور 9 عقیدت و احترام سے منعقد ہو رہا ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں اسی حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ تصوف اسلام کا ایک روشن باب بھی ہے، اور علوم شریعت میں ایک اہم علم اور ایک اہم اصول بھی ہے۔ یہ ہے اور اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، جس کو علماء نے بیان فرمایا کہ تصوف کی بنیاد علم، عمل اور اخلاص کے اوپر ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جہاں باقی بہت سے طبقات زوال کا شکار ہوئے ہیں، وہاں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف جبہ و دستار اور اپنے ظاہر کو سنوار کر علم تصوف اور روحانیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور تصوف کے علم بردار بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو علم تصوف ہے اس کی بنیاد علم، عمل اور اخلاص کے اوپر ہے۔ اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں وہ اپنی زندگی کے اندر دیگر بہت سے میدانوں میں تجدید کا کام فرمایا، احیاء دین کا کام فرمایا، جس طرف توجہ فرمائی الحمدللہ آپ نے ایسی خدمت اسلام فرمائی جو رہتی دنیا تک سنہری حروف میں یاد رکھی جائے گی، وہیں آپ نے تصوف کے میدان میں بھی تجدید کا اور احیاء کا کام فرمایا ہے، اور علم تصوف کو نئی تازگی عطا فرمائی، اور تصوف کو نئی بہار آپ نے اپنے وجود سے عطا فرمائی۔ تو ہم بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس گزشتہ صدی کے اندر اسلامی اعتبار سے تمام مجالات میں اور بالخصوص تصوف میں آپ نے بطور مجدد، بطور مصلح اور ایک بطور ریفارمر ایسی خدمات سر انجام دی ہیں کہ جن پر چلتے ہوئے آنے والی دنیا انشاءاللہ اپنے صراط مستقیم کے اوپر اپنے خطوط کو استوار کرے گی۔ آپ جب مصر سے پڑھ کے تشریف لائے تو اس وقت بر صغیر میں جہاں علمی، ثقافتی اور معاشی زوال تھا، وہیں تصوف کے سلاسل بھی زوال پذیر تھے۔ تصوف صرف قیل و قال اور وجد و حال تک محدود ہو کے رہ گیا تھا۔ اکثر مقامات پر صرف مریدین کے ساتھ سالانہ ملاقاتوں اور نظر و نیاز کو ہی تصوف سمجھ لیا گیا تھا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آ کر اس سلسلے میں نئی روح پھونکی، اور پھر سے اپنے بزرگان دین کے طریق پہ چلتے ہوئے خانقاہی نظام کو وہ وقار بخشا کہ خانقاہ سے جہاں ایک طرف قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہونے لگیں، وہیں پہ دین کے علماء تیار ہونے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و فکر، تہجد، نوافل، مساجد کے اندر رونقوں کو پھر سے بحال فرمایا، اور ایسا کردار پیش کیا جس کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے تمام صوفیاء کرام کے لیے آپ نے ایک سند اور ایک پورا ضابطہ عمل مہیا فرما دیا۔
اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کو جنیدی بنیادوں پہ استوار کیا۔ تمام صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سید الطائفہ ہیں، اور اولیاء کرام کے گروہ کے وہ سردار ہیں جنہوں نے اپنا مشہور ارشاد فرمایا تھا طریقنا ھذا مقید بالقرآن والسنہ، کہ ہمارا یہ راستہ اور یہ طریق یہ قرآن و سنت سے مقید ہے۔ جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں انہیں ہم تسلیم کرتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن وہ رسم وہ رواج جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو اسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کو انہی جنیدی بنیادوں پہ پھر سے استوار فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اننا فی سیرنا الی اللہ نرجع الی کتاب اللہ ونرجع الی سنت رسول اللہ الذی ہوا تفسیر معصوم لکتاب اللہ عز وجل۔ آپ فرماتے ہیں ہم تصوف کے اصولوں کو لینے کے لیے غرب کی جانب نہیں دیکھتے، ایرانی فلسفے کو نہیں دیکھتے، یونان کتابوں کو نہیں کھنگالتے، بلکہ ہم تصوف کے اصولوں کے لیے یا رب کا قرآن دیکھتے ہیں یا مصطفیٰ کریم کا فرمان دیکھتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں تصوف کے یہ سارے اصول ہم نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور ان پہ عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کے 10 روشن اصول بیان فرمائے۔ آپ نے لکھا اور جس کو بعد میں حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں آپ کی سند سے بیان فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے صوفی وہ ہوتا ہے جس میں 10 باتیں موجود ہوں۔ نمبر 1 اعتماد القلب علی اللہ عن الکون عن السکون الی الاسباب، کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اور اللہ کریم سے لو لگائے، اس کا تعلق ہر وقت اپنے مالک کریم سے جڑا رہے۔ نمبر 2 الرغبۃ فی الطاعات من التطوع فی وجود العوافی، کہ عافیت کے دور میں صوفی وہ ہوتا ہے جو نفلی کثرت کرے، مجاہدہ نفس کرے اور اپنے رب سے محبت میں ہر وقت عبادات اور ذکر و فکر میں مشغول رہے، اس کا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اپنے طلباء اور مریدین کو یہ حدیث پاک سنایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، امیری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو، مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنے لیے کچھ کما لو، کچھ ایسا کر لو جو آنے والی زندگی میں تمہارے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ پھر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تیسرا اصول تصوف کا یہ ہے التکالیف اصبحت تعاریف، کہ صوفی کے ہاں جو فرائض اور جو ذمہ داریاں شریعت کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تکالیف نہیں رہتی، تعاریف بن جاتی ہیں، یعنی وہ ان سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں عبادات سے انس پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی کیفیت بن جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آذان کے لیے حضرت بلال سے فرماتے تھے تو آپ فرماتے احنا یا بلال، اے بلال آذان دے کے محمد عربی کے دل کو راحت پہنچاؤ، مجھے سکون پہنچاؤ۔ یعنی علامہ اقبال نے فرمایا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صوفی کے ہاں یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ اس کو صفا نصیب ہوتا ہے، باطن کی وہ طہارت نصیب ہوتی ہے، تزکیے کا وہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنے مالک کریم کے ساتھ مناجات کا شرف نصیب ہوگا۔ پھر فرمایا الصبر عن فقد الدنیا، کہ دنیا کے کھو جانے سے وہ صبر کرتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا، اپنی زبان پہ حرف شکایت نہیں لاتا
اور اللہ رب العزت کی طرف سے جس حال میں مولا رکھے اس حال میں راضی رہتا ہے۔ پھر فرمایا التمییز فی الاخذ عند وجود الشیء، کہ ہر شے کے استعمال میں وہ اللہ کا بندہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے۔ وہ ایسے نہیں کرتا کہ حلت و حرمت کا امتیاز ختم کر دے، بلکہ تصوف کے اندر وہ ان بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس شے کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتایا اس کو حلال سمجھتا ہے اور حرام سے اجتناب کرتا ہے۔ حضرت امام حارث المحاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جنید بغدادی کے استاد ہیں اور حضرت امام حسن بصری کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا نام تو حارث تھا، لیکن محاسبی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ہر وقت اپنا محاسبہ نفس کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب کہیں کسی دعوت پہ جاتے، آپ کے سامنے کوئی کھانا لایا جاتا تو محاسبہ نفس کا اہتمام کرتے کرتے وہ اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ ان کی گردن پہ ایک رگ جو ہے وہ پھڑکنا شروع کر دیتی۔ اگر کھانے میں کوئی مشکوک شے ہوتی انہیں اس کا اندازہ ہو جاتا، وہ کبھی اس کو اپنے منہ کے قریب نہ لاتے۔ لوگوں نے انہیں حارث المحاسبی کہنا شروع کر دیا کہ یہ محاسبہ نفس کے اس مقام پہ فائز ہیں۔ پھر فرمایا الشغل باللہ عن سائر الاشغال، کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے مولا کے ساتھ مشغول رہتا ہے، مشغول بحق رہتا ہے، اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے اور اس کے اندر استغناء اور احتیاط پائی جاتی ہے۔ ہم نے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بزرگوں سے سنا، خود بھی یہ دیکھا، میں یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ ساری زندگی مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جس کو آپ نے خود قائم فرمایا تھا، اس کے ایک کمرے کے اندر عبادت میں، ریاضت میں، مطالعے میں، کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے، ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کو مرتب کرتے ہوئے، امت کو قرآن و سنت کے تحفے عطا فرماتے ہوئے نمازوں کا اہتمام بھی رہا، فرائض کا اہتمام بھی رہا، نوافل کی انجام دہی بھی رہی، مریدین سے ملاقاتیں بھی رہیں، خدمت خلق کا سلسلہ بھی رہا، ساتھ جسٹس اور قضاء کے عہدے پہ بھی فائز رہے۔ لیکن زندگی کے تمام راستوں پہ چلتے ہوئے آپ نے تصوف کے ان اصولوں کو پیش نظر رکھا، حلت و حرمت کا پاس رکھا اور اس قدر احتیاط فرمائی کہ جس دارالعلوم کے کمرے میں رہے ساری زندگی اس کا بجلی کا بل علیحدہ خود عطا فرماتے رہے، اس کے میٹر کو علیحدہ رکھا، اور کبھی اگر دارالعلوم کے لنگر سے کھانا تناول فرمایا اس کے پیسے اپنی جیب خاص سے عنایت فرمائے۔ اگرچہ یہ ساری بہار انہی کے دم قدم سے تھی، لیکن انہوں نے فرمایا مجھے جو راستہ میرے بزرگوں نے بتایا ہے اور میرے پاک نبی نے بتایا ہے میں اپنی زندگی اسی راستے کے اوپر گزار کے جاؤں گا۔ یہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترہ امتیاز ہے۔ پھر آپ نے تصوف میں جو اصلاحات فرمائیں، مصر میں ہمارے ایک صوفی بزرگ شیخ امام ذکی الدین ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، انہوں نے العشیرۃ المحمدیہ قائم کیا تھا، اور وہ بھی جس سن میں ان کا وصال ہوا اسی سن میں پاکستان میں حضور ضیاء الامت کا وصال ہوا، یعنی وہ ہم اثر تھے اور ہم فکر بھی تھے، فکری اعتبار سے بہت زیادہ ان کی مماثلت حضور ضیاء الامت کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں بار بار یہ جملہ لکھا کہ جو تصوف کے مصلحین ہیں، جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس اصلاح کرتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا اصلاح البیت الصوفی من الداخل، ایک تو وہ صوفی کے گھر کو اندر سے اس کی اصلاح کریں، جہاں مرمت کی ضرورت ہے مرمت کریں، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے آواز اٹھائیں، لیکن وہ خود تصوف کے اس گھر سے باہر نہ نکل جائیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی اصلاح کریں۔ اور دوسرا فرمایا الدفاع عن ہجوم الخارج، کہ پھر جو خارج سے حملہ ہوتا ہے وہ دفاع بھی کریں۔ بعض لوگ جب تصوف پہ تنقید شروع کرتے ہیں تو وہ خود دشمنوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی تنقید کرتے ہیں کہ وہ خود تصوف اور صوفیاء کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت نے اصلاح کا کام انہی دو بنیادوں پہ کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نے بیت الصوفی من الداخل، یعنی صوفیاء کرام کے اندرونی نظام کی اصلاح کی باری آئی تو آپ مشائخ کے پاس خود تشریف لے گئے،
فرمایا مجھے اپنا ایک ایک بیٹا دے دو، میں اس کو پڑھاؤں گا، اسے قرآن و سنت سکھاؤں گا، اسے تصوف کے روشن اصول بتاؤں گا، پھر وہ خانقاہ پہ بیٹھ کے خدمات سر انجام دے گا۔ گزشتہ اسی سال فروری کے مہینے میں حضور غریب نواز نے ایک دن ہمیں حکم فرمایا کہ آپ لسٹ بنائیں، جتنے دارالعلوم بیرا شریف سے خانقاہوں کے صاحبزادگان فارغ ہو کے گئے ہیں ان کو ہم ایک دن بلانا چاہتے ہیں۔ تو ہم جا کے اپنے اس ریکارڈ روم میں بیٹھ گئے کہ ذرا لسٹ تو بنائیں کہ یہاں سے کتنے صوفی خانوادوں کے بچوں نے در ضیاء الامت سے آ کے قرآن و سنت کا فیض حاصل کیا ہے۔ وہ لسٹ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ یقین فرمائیں پاکستان کی 250 خانقاہیں، بولیے کتنی؟ 250 خانقاہیں، یہ ابھی سارا ریکارڈ تیار نہیں ہوا، ایسی ہیں جن کے صاحبزادگان، جن کے ہونے والے گدی نشین وہ حضور ضیاء الامت کے در اقدس پہ یہاں ٹوڑے کھا کر قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے جا چکے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ نام لیتا ہوں۔ پاک پتن شریف کی درگاہ عظیم، مہار شریف، تونسا شریف، سیال شریف، گولڑا شریف، نیریاں شریف، دریا شریف، چورا شریف، وادی عزیز شریف، راوی ریحان شریف اور مانکی شریف، جن کا تحریک پاکستان میں کردار ہے۔ یہ صرف میں نے ابھی 15 نام لیے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ان میں چشتی سلسلے بھی ہیں، سہروردی سلسلے بھی ہیں، نقشبندی سلسلے بھی ہیں، قادری سلسلے بھی ہیں۔ وہ مرد حر جو اس دربار عالیہ میں آرام فرما ہے، اس نے صرف چند سنیوں کو نہیں پڑھایا، اس نے پورے صوفی سلسلہ جو پاکستان میں تھے ان کی خانقاہوں کے بیٹوں کو بھی مصطفیٰ کریم کا دین پڑھایا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے اصلاح اور تجدید کا کام فرمایا، یعنی اس طریقے سے اندر سے ماحول تیار فرمایا، ذہن سازی فرمائی، لوگوں کو بلایا، اور جب صاحبزادگان یہاں آتے آپ ان کو خصوصی پروٹوکول دیتے۔ اور آج بھی یہ سلسلہ حضور غریب نواز کی سرپرستی میں اسی طرح جاری ہے، خصوصی پروٹوکول دیتے، خصوصی مراعات دیتے، فرماتے ان کو الگ کمرہ دو، ان کا کھانا ان کے کمرے میں آئے، اس لیے کہ اگر ایک عام سنی کا بچہ پڑھے گا تو ایک فرد کی بہتری ہوگی، کا ہونے والا سجادہ نشین پڑھے گا تو آنے والے اس کے سارے مریدین قرآن و سنت سے جڑ جائیں گے اور ان کے اندر بہتری کا یہ کام ہوگا۔ لیکن ساتھ آپ انہیں یہ بھی فرماتے تھے ساری مراعات تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا تم بھی صاحبزادے ہو، لیکن علم سب سے بڑا صاحبزادہ ہے۔ جب تک اس علم کے آداب کو بجا نہ لایا جائے، جب تک اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ علم اپنے اسرار و رموز نہیں کھولتا، اس وقت تک انسان کے سینے کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہیں ملتا۔ اور آخری یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر جب باہر سے ہونے والے حملوں میں دفاع کی بات آئی تو یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ منکرین تصوف، معاندین تصوف اور جو تصوف کے معترضین ہیں ان کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا گھر ہے، اس کی صفائی کرنی ہوگی ہم خود کریں گے، اصلاح کا کام کرنا ہوگا ہم خود کریں گے، اگر تم تصوف کے اصولوں کا انکار کرو گے تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی حضرت غازی اسلام کا بیٹا ضیاء الامت محمد کرم شاہ الازہری حاضر ہے۔ آپ نے کشف المحجوب شریف پہ مقدمہ لکھا، وہ آج بھی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع شدہ موجود ہے، اسے پڑھیے۔ اس میں آپ نے چن چن کے جو بڑے بڑے تصوف پہ اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے۔ میں سن رہا تھا ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے اسکالر پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تصوف جو ہے یہ ایک متوازی دین ہے، ایک پیرالل ریلیجن ہے۔ اب یہ کیسی میٹھی سی بات ہے، پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اتنا کہہ کر انہوں نے کیا کیا ہے، 1.5 گھنٹے کی ان کی سپیچ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ وہ تصوف کو متوازی دین کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت حسن بصری سے لے کے اب تک جتنے صوفیاء آئے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو بہت بڑا اسکالر مانا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دین وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور صوفیاء کرام نعوذ باللہ کوئی اور متوازی دین لے کے آ رہے ہیں
کسی نئے دین کی بات کر رہے ہیں۔ پھر جب میں نے کشف المحجوب کا وہ مقدمہ اٹھا کے پڑھا، حضور ضیاء الامت کا کشف دیکھیں، آپ کا علم دیکھیں، مستقبل میں جھانکنے کی وہ قوت دیکھیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، کہ وہ اعتراض جو اب لوگ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ نے آج سے 30 سال پہلے کشف المحجوب کے مقدمے میں عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ حضور ضیاء الامت نے ایک تو اندرونی طور پہ اصلاح بھی فرمائی اور بیرونی حملوں کا جواب بھی دیا، اور بتایا کہ تصوف اسلام کا ایک روشن باب ہے، اور یہ اہل صفہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور صوف پہننے والوں کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہے۔ لیکن آخر میں آپ نے فرمایا مجھے تصوف کی تمام تعریفات میں سے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، ان کی یہ تعریف پسند آئی ہے، التصوف کلہ خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف۔ فرمایا تصوف تو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا نام ہے، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اسی قدر وہ تصوف میں اعلیٰ پائے کے اوپر ہوگا اور وہ صوفیاء کے طریق کے اوپر چل رہا ہوگا۔ تو یہ چند باتیں آج میں نے جلدی سے جو ہو سکا وہ عرض کی ہیں۔ اگر اس موضوع پہ مزید کام کیا جائے تو کئی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں کہ ہمارے شیخ کریم نے اصلاح و تجدید تصوف کے موضوع پہ کیا کام فرمایا ہے۔